لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ وسلم اما بعد. روزے کے بارے میں جو سب سے بڑی غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اگرچہ اذان شروع ہو چکی ہو اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو اس کو نیچے مت رکھو، بلکہ اگر تم کوئی چیز کھا رہے ہو یا پی رہے ہو تو اس کو پورا کر لو. اور مستدرک علی صحیحین سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ اگر کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے چاہیے کہ برتن نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی کچھ کھانا کھا لے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے روزہ دار کے لیے سحری کے کھانے کی حد ان الفاظ میں مقرر کی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 187. یعنی تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے. اس آیت کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے. جہاں تک مذکورہ روایت کا تعلق ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے صحیح مسلم کی یہ روایت سماعت فرما لیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان بلال وابن ام مکتوم الاعمى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1092 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہٰذا تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہوتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا اذان جو ہوتی تھی وہ سحری کا وقت ختم ہونے پر اذان دیتے تھے. تو مذکورہ روایت جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے متعلق ہے کہ وہ اذان پہلے دیتے ہیں، لہٰذا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تہجد کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اگر وہ اذان شروع ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم اپنی ضرورت اور حاجت پوری کر لیا کرو. لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے پر اذان دیتے تھے، اس لیے ان کے اذان کے وقت کھانے پینے کی ممانعت کر دی گئی. تو جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ اذان طلوع فجر سے پہلے دیا کرتے تھے، یعنی تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی. اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی وہ اذان تہجد کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد ہوتی تھی، جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا اور سحری ختم ہو جاتی تھی. صلی اللہ علیہ